ایک ایوریج مسلمان جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا دین دنیا میں سب سے اچھا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھینٹی ہمیں پڑ رہی ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہمارے لوگ مشاہیر سارے وہ ایسے لوگ تھے جو عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ ٹی وی ڈرامہ سارا دیکھتا ہے تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اس کی بیوی کا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کا اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ اتنا جو حرام کا سارا یہ ان پٹ جا رہا ہے، اس کو ایک آؤٹ پٹ بھی چاہیے۔ وہ کیا کرے بیچارہ، کیا بیچاری؟ کنفیوز تو ہونا ہے۔ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، پورے پاکستان میں ایک آواز ہونی چاہیے تھی، جسٹ ون، کہ فلسطین جغرافیائی پرابلم نہیں ہے، ریلیجس پرابلم ہے۔ ہمارے ریلیجن کا یہ معاملہ ہے، therefore we have to speak up۔ لیکن اس میں کتنی کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ یار بائیک آؤٹ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے بائیک آؤٹ کرنے سے؟ ایک آدمی اٹھ کے آپ سے کہے گا کہ نہیں اسی چیز میں تمہارا امتحان ہے، ابھی وارث بھائی کہہ رہے تھے، میں بھی یہ باتیں کہتا ہوں۔ اگلے کسی آدمی کو سنیں گے، پرٹیکلی وہ میرے محترم جو آج کل بیٹھے ہیں جن سے میں نے حسن زن ختم کر دیا ہے جہلم میں، انجینئر صاحب، ان کو سنیں گے، کہیں گے تم غلام ابن غلام ابن غلام ہو، تمہیں کیا پتا؟ جب تک سائنس کی میدان میں ترقی نہیں کرتے تم پہنچ نہیں سکتے، اور بائی دا وے پہنچنے کی کوشش بھی نہ کرنے سے بھی بہتر پڑیں گے۔ میں پٹوار کا ہوں، کسی بھی زبان کے محاورے اور زبان کی گہرائی کو بتاتے ہیں یا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنی گہری بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے پٹواری میں پٹواری میں ہی کہوں گا تاکہ اس کا اصل لطف میں لے سکوں، آپ کو بتائیں سمجھ آئے یا نہ آئے، خیر مشکل بھی نہیں ہے، پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر اس کو عزت نفس اس کی ڈسٹروائے کرنی ہو نا، تو کہتے ہیں کہ نہ وہ بندہ نہ بندے آ جائے، کہ وہ انسان بھی نہیں ہے، انسان جیسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی انسان کا پروٹوٹائپ کسی ارلی سٹیج پہ اور ترقی کر کے خود کو اپ گریڈ کر کے انسان جیسا بن جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپشن بھی نہیں ہے، بندہ تو ہے ہی نہیں نا، تو بنیا جا بھی نہیں۔ سمجھ رہے آپ بات؟ یہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تو تم نے سائنس میں ترقی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتے، جب تک کرو گے نہیں تب تک ان جیسے ہوگے بھی نہیں، اور کرنے کی کوشش نہ کرنا چھتر پڑ جائیں گے۔ تو کنفیوژن تو ہوگی جب ہر طرح کا نیریٹو آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا۔ یس اٹ ڈز کریٹ کنفیوژن، آئی ڈونٹ بلیم یو، آئی ڈونٹ، اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار اٹ۔ جارج اورویل ہی ہیز دی آنسر۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مجھے ان کی چیز پڑے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ the one who controls your past is the one who controls your future, and the one who controls your present is the one who controls your past۔ کہ تمہارے مستقبل پہ قبضہ اسی نے کرنا ہے جسے تمہارے ماضی پہ کیا ہوا ہے، اور تمہارے ماضی پہ اسی کا قبضہ ہے جسے تمہارے پریزنٹ پہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں سنتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے۔ آپ کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک مطلب تھا، پروگریسو لوگوں کی ایک جگہ تھی کہ جو آزادی کے ساتھ اسلامی زندگی گزاریں، آف کورس جو نان مسلم پاکستانی ہیں ان کے اپنے رائٹس ہیں۔ یہ بڑا کلیئر آئیڈیا تھا۔ لیکن اگر ان بچوں کا مستقبل آپ نے قبضے میں کرنا ہے تو ان کا پاسٹ قبضے میں کریں، ان کو بتائیں کہ تمہارا پاکستان کبھی اسلامی تھا ہی نہیں، کنسیو ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ان بچوں کا اگر آپ نے مستقبل کنٹرول کرنا ہے کہ یہ سائنس میں ترقی اگر کرنا چاہیں تو ان کا ماضی کنٹرول میں کرو گے۔ تو پتہ ہے ابن رشد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پتہ ہے وہ اس کے فارابی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پتہ ہے ابن سینا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کبھی سائنسدان، پتہ ہے تم لوگوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہ انسان اگر کہیں اپنا ذہن کھولنا بھی چاہے کہ یار میرا قرآن جس میں 800 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جو مجھے غور و فکر ریفلیکشن پہ آمادہ کرتی ہیں، میرا قرآن جو مجھے فلسفی آف سائنس بتاتا ہے، سورہ آل عمران آیت 190 190 اور 191 کوسمولوجی کو بیس بنا کے بتاتا ہے کہ سائنس کے ساتھ آپ نے انگیج کیسے کرنا ہے، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا وہ مجھے سائنس سے روکے گا؟ لیکن نہیں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر دین کو چھوڑنا ہے۔ یہ کون بات بتا رہا ہے؟ پرویز گدگوئے صاحب، تیمور صاحب، سید مزمل وغیرہ 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 جتنے لوگ ہیں، اور یہ ہیں وہ مشاہیر۔ اب آپ کی غلطی کیا ہے؟ I don't give any margin to Sayyid Muzammil anymore. There was a time when I used to respect the guy. چلے ٹھیک ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ڈاکٹر عافیہ پہ جھوٹ بول رہا ہو، حماس پہ جھوٹ بول رہا ہو کہ یہ 80% 85% اپنے مظاہروں میں اپنا جو بجٹ ہے وہ لگا دیتے ہیں، ہر دوسری بات میں جو آدمی جھوٹ بول رہا ہو
اس کو جب آپ ایک ٹی وی اینکر بنا دیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کو ریوارڈ کیا جائے گا, آنر کیا جائے گا. اور جب ایسے لوگ آپ کے تھوٹ لیڈر بنیں گے, یا ابھی یہ نجم سیٹھی صاحب, سوری میں ان لوگوں میں سے نہیں جو کہتے ہیں یار نام لے کے بات نہ کرو, کوئی سینسٹیو بات ہو تو ایک اور چیز ہوتی ہے. اگر یہ تھوٹ لیڈر بنے ہیں تو یو نیڈ ٹو کال them out. جیسے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جب تک ننگ نہیں آئے گا تب تک یہاں پہ ٹورزم نہیں آ سکتا. یار اگلے 10 سال میں $417 بلین کی انڈسٹری بننے جا رہی ہے, حلال ٹورزم. فرانس, بیلجیم, یو کے, یہ سارے آفر کر رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کہ اپنا پیسہ لے کے یہاں پہ آؤ چھٹیوں کے لیے, ہم تمہیں حلال ایکسپیرینس دیں گے. ان کو عقل ہے, لیکن ہمارا ابھی تک وہ 70s میں اڑا ہوا ہے. تو کنفیوژن تو ہوگی, فلسطین کے معاملے میں کنفیوژن ہوگی. تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو کنٹرول کریں کہ اپنے فیوچر کو کر سکیں. وی ریکلیم پاکستان, وی ریکلیم نیریٹیوز آف پاکستان, وی ریکلیم دا غزالین ایج. غزالین ایج, پتہ ہے غزالین ایج کون سی تھی؟ کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا. اس زمانے کے لوگ کہ جو جمعے کا خطبہ پڑھا کے اپنی لیبارٹری میں جایا کرتے تھے, جورسٹ ہوا کرتے تھے, مفسر ہوا کرتے تھے, ساتھ کیمسٹ بھی ہوتے تھے, بایولوجسٹ ہوتے تھے. لیکن آج ڈاکٹر ہود بھوئی صاحب آپ کو آ کے کہیں گے کہ انہوں نے آ کے کتاب لکھی تھی تحابت الفلاسفہ, اس کے بعد مسلمانوں میں سائنس ختم ہو گئی تھی. Like, how desperate do you have to be to come up with an absurdity like that? کہ کسی آدمی نے کتاب لکھی اور سائنس ختم ہو گئی. اس سے پہلے شروع کرتے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے اور اینڈ کر دے کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے, پھر یہی باقی تو کہانی ہے بیچ میں. So we need to reclaim that time. What does it take to be a Muslim? ہم ریوائورس کے پلیٹ فارم سے اسی ایج کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. 2035 تک ہمارا ایم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہم 5 لاکھ سائنٹسٹس, فلاسفرز, ٹیک ڈیولپرز, اے آئی ڈیولپرز, وہ لوگ جن کی دین کے اندر گراؤنڈنگ ہو, جو کوئی ڈائیکوٹمی ڈسپیرٹی نہ دیکھتے ہوں, بلکہ وہ اپنے دین پہ بھی فخر کریں, سائنس کو بھی اون کریں, فلاسفی کو اون کریں, کہ وہ لوگ جو تھنکرز ہوں, جینوئن تھنکرز, ہمیں وہ چاہیے. ہم سوری, ہمیں پرویز ہود بھائی صاحب نہیں چاہیے جنہوں نے سائنس کو ہمیشہ مذہب کے خلاف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے, جن میں اتنی بھی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں شکوہ کر رہے ہیں پاکستانیوں سے کہ پاکستانی کتنے جاہل ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو ساتھ لیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے, یہ تو ٹیکٹونک پلیٹس یہ وہ سارا ہل گئی اور ہو گیا, تم لوگوں نے اس کو ویسے بنا دیا ہے. ہم لوگوں کے بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہوں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہوں, everything they knew had been taken away from them. تو آپ اس کو استعمال کریں گے مذہبی عقائد کے خلاف اور شکوہ کریں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں اٹھا. کو میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ ایک دفعہ ایک اور لڑکے سے اس کی لڑائی ہو گئی, دونوں چھوٹے تھے, تو اس کے پاس وہ شارپنر جو ہوتا ہے پینسل شارپ کرنے والا, اس کا بلیڈ تھا. تو میرے بھائی نے اس کا ناک کاٹنا شروع کر دیا, وہ خون بھی اس کا بہہ اور سارا, اور سب نے پکڑ کے 2 ایک لگا بھی دی اس کو کہ کیا کر رہے ہو. میرے بھائی کا شکوہ پتہ ہے کیا تھا؟ یار ایک تو میں جیسے اس کا ناک کاٹنا چاہ رہا تھا ویسے آپ نے کاٹنے نہیں دیا, بس ہمارے بھی مجھے یاد ہے ایک. چلے وہ بچا تھا, اس کی بات مانی جا سکتی ہے, لیکن پرویز ہود بھائی ان کو شکوہ ہے کہ یار میں زلزلے کو استعمال کر کے لوگوں کے جو دینی نظریات ہیں کہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, میں لوگوں کو اس سے دور کرنا چاہ رہا تھا اور کسی نے میرا ساتھ بھی نہیں دیا. We don't need these people anymore. We have to reclaim Pakistan. We have to stand up. ریوائولسٹ کا موٹو ہے قم فانذر سے, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ, بتا دو, پہنچا دو, ڈرا دو. ہم بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں انہوں نے سارے کام کھڑے ہو کے ہی کیے تھے. یہ کبھی ہم نے سوچا ہے اس آیت سے جو پریسیڈنگ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرٹیکولر لفظ استعمال کیا, یا ایو المدثر. مدثر ہی کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ تھی کہ ہر وقت وہ کمبل یا چادر اوڑے رکھتے تھے؟ کیا یہ پہچان تھی ان کی؟ نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک استعارہ استعمال کر کے ڈیپر سائیکالوجی میں جا رہے ہیں کہ یہ جو چادر اور کمبل ہوتا ہے
یہ آرام کا استعارہ ہے، راحت، سکون۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سکون کی چادر کو آپ سائڈ پہ رکھیں، کھڑے ہو جائیں، بڑا مشن سٹارٹ ہونے والا ہے۔ نبی کھڑے ہوئے ہیں، امتیوں کا وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے اس آرام کی چادر کو چھوڑیں اور ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ آپشن آپ کے پاس دو ہیں، مٹیریلسٹک زندگی کی آپ نے بات کی تھی، آپشن آپ کے پاس دو ہیں، اٹس آئدر اپیزمنٹ اور ریکلیمیشن۔ اپیزمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے دین سے نظر آ رہی ہے کہ مس میچ کر رہی ہے، تو آپ اپنے دین کو موڑ کے ان کو اپیز کرنا شروع کر دیں۔ گیس کریں اس کام کے ماسٹر کون ہے؟ جو گیس کرے گا میں وعدے کے طور پہ 5 منٹ پہلے پوری تقریر ختم کر دوں گا۔ Please don't do that. Don't guess anyway. ایسی نہیں اس پہ یا اپیزمنٹ کی پالیسی کے ماسٹر کون ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں اس وقت نہیں ہے خیر جی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میری نا عادت ہے سوال جواب کی، جہاں سے آپ کو جواب پتا ہو دے دیا کریں، جہاں سے نہ پتا ہو کہہ دیا کریں ہمیں پتا ہے، تو مجھے پتا لگ جائے گا۔ تو آپ کہہ دیں آپ کو پتا ہے، آپ چلیں پتا تو آپ کو ہے، لیکن عادتاً میں پھر بھی بتانا چاہوں گا۔ ابھی نظام دی صاحب ادھر سے آواز بھی آئی تھی، نظام دی صاحب میں بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ کیا ہوا بیٹا؟ میرے آفس میں مرد عورتیں کام کرتے ہیں، آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں بڑا سارا خود کو آؤٹ کاسٹ فیل کرتا ہوں۔ غامدی صاحب اسی وقت اپنا اپیزمنٹ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے کمپیوٹر آن کر کے بتائیں گے بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ بات ہی تو بات نہیں، ہاتھ ملایا کرو، یہ مسئلہ ہے۔ I'm not making this up by the way, this is his official stance کہ عام مرد عام عورت آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کسی نے کہا غامدی صاحب میں بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میرے سارے دوستوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، پیٹس، میں شکاری کتوں کی بات نہیں کر رہا، میں رکھوالی والے کتوں کی بات نہیں کر رہا، پیٹس، میں کیا کروں؟ غامدی صاحب اگین وہی اپیزمنٹ کا سافٹ ویئر جب سے آن کیا، کہا وہ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے تم ان کو سدھاتے ہو، حالانکہ وہ ذکر ہو رہا ہے شکاری جانوروں کا، انہوں نے فٹ کر دیا۔ ان کو پتا جسے میں نے بتانا ہے کون سا جا کے دیکھنا ہے، اس کو صرف ایک بندہ چاہیے جو کہہ دے کہ بیٹا جائز ہے، کہ میں کسی طرح سے اسلام بھی نہ چھوڑوں اور اس کو ایسے مولڈ کر دوں۔ اچھا ویسٹرن سویلائزیشن تو ان کے اپنے ماہرین کے مطابق آخری صدی میں ان کا عروج کا ہے، اس کے بعد تو انہوں نے ختم ہونا ہے، نیکسٹ میں پتہ نہیں چائنیز اوپر آئیں گے، کون اوپر آئیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے دین کے ساتھ؟ ریکلیمیشن یہ ہے کہ بھائی آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، بٹ مائی ریلیجن is there to be practiced and it will be practiced۔ آپ کا اوپینین ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، we respect that but we don't bend our rules just to appease you۔ یہ ہے ریکلیمیشن۔ اگر کلیئرٹی لے کے آنی ہے تو یہ عزت، یہ غیرت یہ انسان کے اندر پھر ہونی چاہیے، سیلف ریسپیکٹ۔ آپ اپنی عزت نہیں کریں گے، کوئی عزت نہیں کرے گا۔ کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے کیا مسلمان اپنی عزت نہیں کر رہا؟ یہ فلسطین کے لیے بات نہ کر کے کیا ویسٹ کے یہ زیادہ نزدیک آ گئے ہیں؟ نو نو they haven't۔ یہ غلامی میں اور نیچے چلے گئے۔ اس لیے ریکلیمیشن، ریکلیم کریں اپنی اسپیس، یہ طریقہ کار ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ I am not going to apologize for my religion, it is what it is۔ آپ لوگوں کو ایتھیزم اچھا لگ رہا ہے یونیورسٹیز میں پھیلانا، آئیے بات کرتے ہیں ایتھیزم پہ، کیا ایشو ہے؟ مارکسزم اچھا لگتا ہے اور یہ انسٹیٹیوشنلی کس حد تک چلے گئے آپ اندازہ کریں۔ مجھے ایک ٹی وی چینل والوں نے، سما والوں نے، میں سوچ رہا تھا نام لوں یا نہ لوں، انہوں نے بلایا کہ پروگرام کرنا ہے۔ میں نے سوچا جو میرے عام طور پہ پروگرام ہوتے ہیں وہ ٹاپکس ہوتے ہیں انہیں میں سے بھی بات ہوگی، میں چلا گیا لائیو آن ایئر، جانے لگے 1-2 منٹ پہلے انہوں نے بتایا کہ پروگرام ہے جادو ٹونے پہ۔ یہ میری بلا جانے ان چیز تمیز دھاگا پہ میں کی تلق ہے، لیکن ہم جا بھی نہیں سکتے تھے، تو خیر جیسے تیسے ہوا پروگرام ہو گیا، انہیں بڑا اچھا لگا۔ یہ تو باہر آ پائے ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ایسا ہوا، میں نے کہا میں نے ایک دفعہ مارکسزم پہ بات کیا، اس کے بعد مجھے انہوں نے بلانا چھوڑ دیا، فون کال ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ ان کو اچھے لگتے ہیں ایسے مسلمان جو بتائیں کہ یہ ذکر کرو، یہ تعویذ، یہ دھاگا، جادو بھائی، یہ تو اس کی آیت، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سیرت میں بیٹھ کے صرف وظیفے نہیں پڑے گئے تھے، طائف میں پتھر کھائے گئے تھے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے ابال کے پیے گئے تھے، ہجرتیں کی گئی تھیں، جہاد کیے گئے تھے، دین اس چیز کا نام ہے۔
وظائف اذکار میں ساری چیزیں آنر کرتا ہوں، میرے دین کا حصہ ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ریلیجن از آل اباؤٹ پریکٹس، آل اباؤٹ پریکٹس. ان کو اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ، وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتاؤ، لیکن اگر تمہیں اسلامک سسٹم کی بات کر دی، پولیٹیکل اسلام کی بات کر دی، مارکسزم، لبرلزم، ان چیزوں پہ تنقید کر دی، نہیں پھر آپ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے. ہم کہتے ہیں نہ صحیح، سوشل میڈیا آپ سے بڑا ہے، ہم یہ کام وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو the point we are making is کہ we have to reclaim our faith. We need to stop apologizing for who we are. Respect سب کی کریں گے، نالج سب کو دیں گے، لیکن اب یہ نہیں کریں گے کہ دین کے لیے چیزیں چینج کرنا شروع کر دیں. وہ جو بیٹھے ہیں نا صاحب جہلم میں، جن سے کوئی بات پوچھو تو کہتے ہیں یار میں انجینئر ہوں، انالیٹیکل مائنڈ ہے میرا، مجھ سے آپ یہ چیزیں پوچھو. میں صرف انجینئر صاحب کی صرف 2 باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ آئرن ڈوم، ساری آپ سنی ہوگی آپ نے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کہ اس نے وہاں پہ لوگوں کو بچایا، مسلمانوں کو بچایا، ورنہ وہ کہیں بھی گر پڑتے لوگوں کو کتنا نقصان ہوتا. یو آر این انجینئر، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ وہ لوٹرنگ میویشن تھے، وہ جا کے ہمیں گر نہیں پڑتے کسی جگہ پہ. بیسک نالج ہے، بیسک نالج. پرٹیکولرلی ایک آدمی جو خود کو انجینئر کہتا ہے، اس کے پاس یہ بیسک نالج ہونا چاہیے کہ وہ جا کے گر نہیں پڑتے، بلکہ لوٹرنگ میونیشن وہ ہوتا ہے کہ جب تک اپنے نشانے کو پا نہیں لیتا تب تک وہ ہوا میں گھومتا رہتا ہے، انلیس سے کچھ چیز اسے آگے تباہ کرے. ایران نے ایک پلان کیا، انہوں نے سینکڑوں وہاں پہ بھیجے کہ آئرن ڈوم سسٹم کو انگیج کریں، اس کے بعد ہائپر سونک میزائل انہوں نے فائر کر دیے، ساتھ کیے، ساتھوں کے ساتھ اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے. اٹس اے ملٹری اسٹریٹجی، یو کین اگری ود اٹ، یو کین ڈس ایگری ود اٹ، لیکن یہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئرن ڈوم موجود تھا، ورنہ یہ تو اقصا پہ بھی گر سکتے تھے. نہیں، یو آر این انجینئر. آپ کی ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ شاید آپ کو دین بھی لیکن ان چیزوں میں تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے میں زیادہ دور پہ نہیں جاتا. دوسری ان کی انجینئرنگ سنیں کہ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا رکھنا کہ آپ پہ غلبہ رہے دشمن کا. In that attempt he went on to say کہ تمہارا اسرائیل کے ساتھ کیا مقابلہ ہے، ان کے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں F-16 اور ان کے پاس ہے F-35. پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 16 دونے 32 تے 3 35. That imbecile in chief actually thinks کہ یہ F-16 17 18 19 20 21 22 23 یہ ایسے چلتے ہیں. He actually thinks that. وہ سمجھتا ہے کہ واقعی وہ 19 جنریشنز بہتر ہے F-16 سے. It's like keep your mouth shut, man. If you don't know these things, stop confusing people. جا کے پڑھ ہی لو کہ F-35 اور F-16 میں کتنا فرق ہوتا ہے. That's all you have to do. F-35 کے نقائص پڑھ لو کہ امریکن ایئر فورس نے کس طرح بری طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس میں جو پرابلمس ہے. F-16 سے بہتر ہے، میں نہیں کہتا بہتر نہیں، لیکن there's a reason کہ F-16 آج بھی دنیا میں کنگ ہے، آج بھی دنیا میں کنگ ہے. لیکن جو آدمی آپ کو اپنے لیک آف نالج کی بیس پہ احساس کمتری میں کا شکار رکھنا چاہتا ہے تو اصل میں وہ احساس کمتری کا شکار ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، انسیکیور آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے پیچھے سب کو انسیکیور رکھتا ہے. ذرا نظر دوڑائیں اپنے دوستوں پہ، وائی ناٹ اپنے آپ پہ. جن فیملیز کے فگر ہیڈ، جہاں پہ ابا جان تھوڑے سے انسیکیور ہوتے ہیں، پوری فیملی انسیکیور ہوتی ہے. جہاں پہ سیاستدان انسیکیور ہوتا ہے، وہ اپنے پورے حلقے کو انسیکیور رکھتا ہے، بات بات پہ جتاتا ہے میں نے تمہارے لیے کیا کیا. That's how human systems work. تو جو آدمی اوپر انسیکیور بیٹھا ہوا ہے، that happens to be your religious scholar، اس نے سب کو انسیکیور رکھنا ہے. اور میں ان سے بار بار یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ پہ 5 اٹمپٹس ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، پارٹیشن پلان مان لینا چاہیے، ان میں طاقت نہیں ہے، جب تک طاقت نہیں آتی تب تک کچھ نہ تم. آپ کے پاس 4 یا 5 مرلے میرے خیال میں ہوں گے، وہ ہال ہے اور ایک موٹر سائیکل ہے. پنگا آپ نے لیا مفتی طارق مسعود صاحب سے، جن کے پاس پتہ نہیں ریوو ہے کہ کیا ہے. اپنی جگہ اپنی دفعہ رولز چینج ہو جاتے ہیں. پھر خود کو نہیں کہتے یار تیرے کو موٹر سائیکل ہے، تو کیوں اتنے بڑے بندے نہ تم. نہیں، میں حق کی بات کروں گا. 5 اٹمپٹس ہوئے ہیں، آپ نے اپنا 4-5 مرلے کا ہال نہیں چھوڑا، کنسیڈ نہیں کیا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں. فلسطینی اپنی زمین چھوڑتے ہیں،
زمین چھوڑ دیں اپنی. وہ حائفہ سے ان کے پانی کہاں سے وہ تقسیم ان کے جو ہے وہ کوسٹل لائن تقسیم کرتے کرتے کہ فلسطینیوں کو وہ کیا حصہ دے رہے تھے اور اسرائیلیوں کو کیا حصہ دے رہے تھے. دیٹ از 1950s کی بات ہو رہی ہے. اب وہاں پہ کھڑے ہونے کا وقت ہے. قوم کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بائیکاٹس ہوں, حکومت پہ پریشر ڈالا جائے. اسرائیل کے آگے پیچھے جو ملک ہیں جارڈن اینڈ سو فورتھ, پاکستانی حکومت پہ پریشر ڈالا جائے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں کہ اسرائیل کی جتنی بھی امداد ہے وہ آپ کے پانیوں, آپ کی ہواؤں, جتنے مسلمان ملک ہیں وہاں سے ہو کے آتی ہے. وہ ہیومن رائٹس ابیوز کر رہے ہیں. آپ کے پاس لیجٹمیٹ گراؤنڈ ہے کہ آپ بول دیں کہ نہیں, جب تک ہیومن رائٹس وائلیشن ختم نہیں ہوتی ہم یہ امداد یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. نہیں, امریکہ نے اٹیک کرنا ہے. امریکہ از ڈن. امریکہ کی وہ جو گلوریفیکیشن ہے نا, حقائق پڑھے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد 5 دفعہ امریکہ نے میجر وارز میں حصہ لیا ہے, 4 میں شکست ہوئی ہے. اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا لمبی جنگ, اس کے اپنے لوگ نہیں کرنے دیں گے. یونیورسٹی میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, گلیوں محلوں میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اب وہ نہیں جنگ کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم جو اسرائیل کی ٹریڈ ہوتی ہے, روک دو بھائی, ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہو, جب تک تم یہ نہیں کرے تب تک ہی آپ کی ٹریڈ اپنے علاقوں سے نہیں گزرنے دیں گے. اس کے لیے آپ کو آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے جا کے گراؤنڈ پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے ڈپلومیٹک سولوشنز اویلیبل ہیں. اتنا سا کام ہے جو پاکستان ہے ایٹ لیسٹ کوشش تو کرے. جی فرمائیے. سر, آئی واز سیئنگ یور ڈبیٹ ود ڈاکٹر مہر موئز زبان, جہاں پہ آپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی اباؤٹ اے سیکولر اسٹیٹ, اور کہ ہمارے پاکستان میں شریعت کو اپلائی کرنا چاہیے یا پھر ایک سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے. اور وہاں پہ ڈاکٹر مہر موئز زبان کی بہت اچھی اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھی, جہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے. جیسے چیئر کرسی کا کوئی ریلیجن نہیں ہو سکتا, اسٹیٹ کا کام ایکویلٹی پرووائڈ کرنا ہے, سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے. تو سر, ایک اسٹیٹ کو اگر ہم بولتے ہیں کہ پاکستان, ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو سر وہاں پہ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں ایتھیسٹ کی, کوئی بندہ باہر نکلتا ہے بولتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں یا میں کرسچن ہوں, تو وہاں پہ پہلی بات یہی آتی ہے کہ اسے انفیریئر دیکھا جاتا ہے. اور کافی ہمارے پاکستان میں ایسے ایشوز بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے کافی ہمارے جو سچویشن ہوتی ہیں ایسکیلیٹ کر جاتی ہیں. تو سر, اگر ہم سیکولرزم کو اپلائی نہ کریں پاکستان پہ, ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ ول پروموٹ مور وائلنس اینڈ اٹ سم ہاؤ ہارمس دا رائٹس آف دا مائنورٹیز ان پاکستان؟ سوال پورا ہو گیا آپ کا. یس سر, بہت شکریہ آپ کا. اور ہیئر از اے تھنگ کہ اسٹیٹ ایک انینیمیٹ آبجیکٹ ہوتا ہے, دیٹس ویری ٹرو. جیسے کرسی میز کا ریلیجن نہیں ہوتا, فرینکلی اسپیکنگ کرسی میز سیکولر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ انینیمیٹ آبجیکٹس کا واقعی کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. اینڈ وی ڈونٹ سے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے صبح اٹھ کے جماعت کرانی ہے, اسٹیٹ نے اذانیں دینی ہیں. Now you have to steel man our position. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ریلیجیس اسٹیٹ ہونی چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سو اسٹیٹ ایک انینیمیٹ آبجیکٹ ہوتی ہے تو یہ ہر جگہ پہ ہوگی نیچرلی. وائی از اٹ کہ ایک اسٹیٹ کمیونسٹ ہو سکتی ہے, کیپٹلسٹ ہو سکتی ہے, اسٹیٹ پہ قرضہ ہو سکتا ہے, مقروض ہو سکتی ہے, اسٹیٹ کی اوبلیگیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن اسٹیٹ ریلیجیس نہیں ہو سکتی. یہ ساری انینیمیٹ اسٹیٹ, یہ بائی جو مقروض بھی ہوتی ہے, کمیونسٹ بھی ہوتی ہے, کیپٹلسٹ بھی ہوتی ہے, سیکولر بھی ہوتی ہے. سو وین وی سے کہ اسٹیٹ کا ایک ریلیجن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کی پریڈومیننٹلی جو لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے سرٹن رولز کے تحت زندگی گزارنی ہے. ان رولز کی ایک ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. اگر وہ سیکولر لوگ ہیں تو سیکولر ہونی چاہیے, اگر وہ ریلیجس لوگ ہیں تو ریلیجس ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے اس ملک پہ رہنا ہے, آپ نے اس ملک پہ رہنا ہے. سو فار ایگزامپل ہم نے بینک کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ہمارا ریلیجن بتاتا ہے کہ سود حرام ہے. آپ اسٹیٹ کو سیکولر کر دیں تو میرے رائٹس, جو میجورٹی آف پاکستانی ہیں, ہمارے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ اب فنکشن نہیں کرے گی, اس لیے کہ جو میجورٹی کے رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے میں وہ ناکام ہو گئی ہے. اب بات رہ جاتی ہے مائنورٹیز کے رائٹس کی. تو مائنورٹیز کے رائٹس میں پیپل ول ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ وہ کون سا ایک ایسا رائٹ ہے, ہیومن رائٹ, فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہیں, سول رائٹ سے بات نہیں کر رہے. وہ ہر جگہ پہ کم زیادہ ہوتا ہے. ایون مسلمانوں میں کسی کے سول رائٹ زیادہ ہوں گے, کسی کم رہتے ہیں. ایون ویسٹرن کنٹریز میں کسی کے زیادہ ہوں گے, کسی کم ہوں. 17 سال کی عمر کا بندہ ووٹ نہیں ڈال سکتا, 18 سال کی عمر کا ووٹ ڈال سکتا ہے. تو اس طرح کے رائٹس کا وہ فرق آ سکتا ہے. لیکن جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں, یو ول ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ ایک اسلامی ریاست میں کون سا ایسا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے جو مائنورٹیز کو نہیں ملتا. We can have a good conversation about it. مثال کے طور پہ پاکستان میں کوئی غیر مسلم ہمارا سربراہ نہیں بن سکتا. And we make a rational case for that.
وی میک اے ریشنل کیس اس لیے کہ جو میجورٹی مسلمانوں کا ملک ہے اس کے اوپر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہونا چاہیے جو اسلامی سسٹم کو سمجھتا ہے کہ وہ سب کو اچھے طریقے سے سرو کر سکے. اوپر آپ ایک نان مسلم بٹھائیں گے تو دو زیادتیاں ہوں. ایک زیادتی ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے رول اس طرح سے نہیں بنا سکے گا جو مسلمان ڈیزرو کرتے ہیں, اور دوسرے اس آدمی کو ہم بار بار کہیں گے کہ تم اپنے ریلیجن کے خلاف رولز بناؤ. میجورٹی مائنورٹی کے لیے بنا سکتی ہے, لیکن ایک مائنورٹی کے آدمی آپ اس کو بار بار کہیں یہ جو بھی اسکاٹ لینڈ میں ہوا یا جو لنڈن کے میئر ہیں وہ مسلمان ہیں, تو بار بار ان کو کبھی ہم جنس پرستی کے قوانین بنانے پڑتے ہیں, ان کے ہر بار اپنے ریلیجن کے خلاف جانا پڑتا ہے. یہ انفیئر ہونا ہندو پاکستانی اور کرسچن پاکستانی کہ وہ اپنے ریلیجن کے خلاف مسلمانوں کے حق میں قوانین بنانا شروع کر دے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ بائی دا وے, چونکہ پاکستان ایک ریلیجسلی ڈریون کنٹری ہے, دیئر فور ہماری جو معیار ہے وہ ریلیجن ہے. بٹ اسنٹ دیٹ انٹرسٹنگ کہ ایک کیپٹلسٹ کنٹری میں کوئی کامسٹ ان کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا, ایک کامسٹ کنٹری میں کیپٹلسٹ نہیں بن سکتا, بیکاز ان کے لیے وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو جس کے لیے جو چیز زیادہ میٹر کرتی ہے وہ اسی کو ہی پریفرنس دے گا. ہمارے لیے یہ چیز کوئی دقت نہیں ہے, لیکن کیپٹلسٹ کے لیے دقت ہے, کانگریس کے لیے دقت ہے. ہم ریلیجس ہیں تو ہمارے لیے ریلیجس میں میٹر کرے گا. اٹس دیٹ سمپل. انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمان بائی ڈیزائن اینڈ ڈیفالٹ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کی اپنی آزادی ہو, اور ان پہ بھی وہی رولز ہونے چاہیے جو یورپ کے گوروں نے اپنے لیے بنائے ہیں, یا امریکہ کے گوروں نے یا رشیا کے گوروں نے اپنے لیے بنائے ہیں, اور مسلمانوں پہ, براؤن مسلمانوں پہ یہ پابندی ہے کہ انہی رولز کو فالو کریں. That would be a different conversation and we can have that. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی آزادیاں ان کی اپنی ہیں تو ہم اپنے رولز بنائیں گے, وہ اپنے نہیں بنائیں گے. Sir, I want to know what is the exact terminology behind the boycotts and how boycotts are effective. So what is the exact Terminology behind the boycotts. terminology? Sir, boycotts کیوں کر رہے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے, یا اکانومی کو افیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کس لیے boycotts? Yeah, sure. How boycotts are effective? How boycotts are effective? It's a good question to ask. Well, boycott پہلی بات ہے اس لیے کریں کہ اگلی گولی جو وہاں کسی معصوم بچے کو لگے اس میں آپ کا پیسہ نہ ہو. It's that simple. کہ جب آپ بائیکاٹ کریں گے تو یہ جنگ مہنگی ہو جائے گی. جب جنگ مہنگی ہوگی تو پھر امریکہ کو اور پیسے بھیجنے پڑیں گے, جو بھیج رہا $4 بلین ہر سال. ابھی 14 بلین نے اور دیا ہے. جب وہ یہ امداد دیں گے ان کو زیادہ دینی پڑے گی. جب وہ زیادہ دیں گے تو لوگ زیادہ ریزسٹ کریں گے. جب وہ زیادہ ریزسٹ کریں گے تو امریکہ اور قدم کھینچے گا. جب اور قدم کھینچے گا تو اسرائیل جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ, وہ ظلم پر بریت کا سلسلہ ختم کر دے گا. اٹس اے لاجیکل اسٹرکچر. ایمانی بیسس پہ would you want your money to be part of that gang which is making weapons and killing children? Surely I don't want my money to go in there. تو دونوں آرگومنٹس ہیں, مورل آرگومنٹ بھی ہے اور پولیٹیکل آرگومنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام اسامہ محمود ہے اور میں بیسیکلی بزنس مین ہوں, لیکن فرسٹ ٹائم میں اپنے ایک کامرس کالج میں عربی لینگویج کا لیکچر دیتا ہوں اور شام کو ایک مدرسے میں تفسیر بھی پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ میں آئی ایم ایم فل فرام دس یونیورسٹی علوم اسلامیہ, اور فقہ الاسلامی میں نے تخصص بھی کیا فرام صابر المدارس عربیہ پاکستان. میں نے کچھ تصانیف کی پچھلے دنوں عقائد کے اوپر, بلکہ میرا تھیسس بھی عقائد کے اوپر ہی تھا یہاں پہ جو ایم فل کر. ایک نا ہرڈلز ہیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر. میں رسمی جواب نہیں چاہوں گا, اس کو تھوڑا سا اس کا سلوشن اورینٹیڈ سوال ہے جواب چاہیے. کہ ہمارے ہاں ایک فلٹر لگا ہوا ہے, جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ وَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, کہ ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے بندہ جب آنکھ کھولتا ہے تو کسی بھی خاص مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹس کے گھرانے میں ہی پیدا ہوتا ہے, تو اس کو وہی مسجد, وہی امام مسجد ملتے ہیں اور وہی علماء ملتے ہیں. تو وہ ان کے دل میں, ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں یا کابرین ہیں عرف میں, یہ غلطی نہیں کر سکتے, ان کی بات کو ماننا ہے ہر صورت میں, اگر غلطی لگے بھی صحیح تو پھر تعویل کرنی ہے. آپ لوگ جو اسپیچز کرتے ہیں, ایک وہ میں محسن شیر صاحب کے سوال کو ایکسٹینڈ کروں گا. انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھئی ہمارے بچہ ایک دین پہ آنا چاہتا ہے, تو پھر وہ کون سے مکتبہ فکر کا قرآن مجید پڑھے؟ کیونکہ قرآن کے ترجمے کے اندر ہی لازمی بات ہے وہ ایسی کوئی اختلافی عقائد بدیان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اس کا ترجمہ کنز الایمان والے جو مفسر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بے شک حاضر ناظر اور خوشی اور ڈر سنانے والا بھیجا. اب حاضر ناظر کسی بھی 1400 سال میں کوئی مفسر گزرا انہوں نے نہیں کیا, اور اگر حاضر ناظر شاہد کا ترجمہ, میرے منہ سے آپ کیا سننا چاہتے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک بچہ شوق ہے اسے دین کے آنے کے لیے,
تو وہ کس طریقے سے آئے, کون سے مکتبہ فکر کا ترجمہ پڑھے, یا وہ خود اس قابل ہو کہ پھر عربی گرامر پڑھ لے اور پھر وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے؟ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا کون سا مسلک ہے؟ میرا مسلک مسلک عشق ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک تفسیر نہ پڑھیں, ایک ترجمہ نہ پڑھیں, مختلف لوگوں کو پڑھیں تاکہ آپ ایک اچھی سمجھ ڈیولپ کر سکیں. ویسے میرا بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ترجموں سے آگے جانا چاہیے. ہمیں خود عربک, قرآنک عربک آنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. اور آج کل تو آسان بھی بہت ہو گیا ہے. وہ بہت پرانے طریقے تھے جن سے لوگ قرآنک عربک بڑی جلدی سیکھتے تھے, لوگوں نے اب ڈیجیٹائز کر دیا ہے. 10 12 15 ڈالر میں وہ کورسز بھی آپ کو مل جائیں گے. تھوڑا سا اگر ان کو سرچ کریں, آسان کام ہے, اتنا مشکل نہیں, اور ایون فری بھی اویلیبل ہے. اسلام 360 والوں نے مثال کے طور پہ قرآن کے اراؤنڈ 93% وکیبلری آئی تھنک 36-37 گھنٹوں کا ایک کورس ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ روز آپ 10-12 منٹ آپ پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں ترجموں کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارے ترجمے عام طور پہ بہت سی باتوں میں جسٹس نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم جب سورہ بقرہ کو کھولتے ہیں تو کچھ شک نہیں اس کتاب میں, لا ریب فی, بھائی لا ریب فی, جو لفظ شک ہے یہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہنا ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ کہہ دیتا نا لا شک فی. اللہ نے ریب کہا ہے تو ریب کا ایک مطلب ہوگا نا, شک تو نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے چل گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایسے سورہ رحمان میں وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آ کا ہم نے ہر جگہ بھی مطلب کیا کیا ہوا ہے, نعمت. وہ ہے نا کہ بڑی نعمت ہے نا, وہ جس کو ہم کہتے ہیں کس نعمت کو, کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں پابی یہی علیہ شاید کا پروردگار کی کس نعمت کو چھٹلاؤ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو نا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے. ساتھ ہی کہتا ہے اپنے رب کی کس نعمت کو چھٹلا. وہ پوچھتا ہے نا کہ یار ہم بالوں سے پکڑ کے دوزخ میں, ساتھ ہی نعمت, اس میں کون سی نعمت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر جگہ میں مطلب نعمت نہیں ہے. اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسانی پرسیپشن میں نہیں آ سکتی کہ ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے, وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو کن کن چیزوں کا تم انکار کرو گے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کے پیچھے ہے, اور وہ ایسی چیزیں اس نے بنائی ہیں جو تم نہیں بنا سکتے, اس کی قدرت ایسی جو تمہاری نہیں ہے. ایس بیسکلی دی سینٹرل تھیسس. تو ترجموں کا تو میں ویسے اس کے میں نہیں ہوں کہ ہمیں ترجموں تک بہنا چاہیے, اور انسان کو اور بھی بہت سیکھنی چاہیے. لیکن ان دا مین ٹائم کسی ایک کو نہ پڑھیں, 2 3 4 مختلف پڑھیں. آج کل کے زمانے میں تو کوئی مسئلہ ہے بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت تک پہنچا دے گا. دیر isn't anything کہ آپ کہیں کہ نہیں اسلام کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ آئی. doesn't have to be that. ایون یہ صحابہ کا معیار بھی نہیں تھا بائی دا وے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اور ان میں بھی جو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس تھا جس کو اسلام آنر کرتا ہے, وہ اسی بیس پہ تھا کہ آپ ایک آبجیکٹیو چیز کی سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. دیر از ایوری ریزن کہ آپ میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا. پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. Sir, I have a question. First of all, sir, it's such an honor to be in the same room as you are. And I'm a huge fan of your conversation and your arguments. I have 2 questions, if I'm allowed to ask 2 questions. Thank you so much. Question number 1, is Quran literal or metaphoric? Can I ask the second question? Or let's address this one. Why does it have to be one or the other? How do we distinguish which one is the metaphoric and which one is literal? جتنی آیات محکمات ہیں وہ سب پہ واضح ہیں. جو متشابہات ہیں اس پہ اللہ خود کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوگی وہ ان کو پرسو کریں گے, غلط مطلب نکالیں گے, اس لیے کہ وہ سب کے لیے کھلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے جانا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم, زہد, تقویٰ کی ایسی منزل پہ ہیں کہ وہ اس کی مس انٹرپریٹیشن نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جو 2 طرح کی آیات ہیں نا قرآن میں, جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے اور تاریخ کے ساتھ ہے. تاریخ والی تو ساری کی ساری کھلی ہے. اب فرعون کا واقعہ پڑھ کے کس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے کس کو؟ جو احکام کی باتیں ہیں اس پہ پوری سنت کا ایک باڈی آف نالج کھڑی ہوئی ہو کہ نماز کا حکم ہے تو سنت بتا دی ہے کیسے. کوئی حکم آپ دیکھ لیں, ادھر ڈائریکٹلی آپ کو مل جائے گا قرآن میں یا آپ کو سنت میں مل جائے گا. اس میں یہ کوئی ایسی کوئی نہیں, انویسٹیگیشن کی کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ قرآن کی آیات
اسپیشلسٹ لوگوں کے لیے ہیں. ایک تو ہے علم تحریر کہ آپ پڑھیں تو اس کا ثواب ہے, لیکن اس کے بعد آگے پھر اسپیشلزم سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی پانی سے جانداروں کو بنایا اور اس میں سے کچھ رینگنے لگے, کچھ 2 پاؤں اور کچھ ہاتھوں پاؤں میں چلنے لگے. اس کا تعلق بایو کیمسٹری کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ جو بایو کیمسٹری کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈی این اے ایک پانی ہے, لیکوڈ بیس اس کی فارم ہے, جس کے 4 نیوکلیوٹائڈس ہیں اے ٹی سی اور جی, اور ہم سب کے ملتے ہیں. انسان اور چمپینزی کا ملتا ہے, انسان کو چوہے کا ملتا ہے, انسان اور گائے کا ملتا ہے, ان سب کے آپس میں ملتے ہیں, وچ مینس کہ ان کا سورس مٹیریل ایک ہے. تو اس کو ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اوپر ایک سائنٹیفک انویسٹیگیشن فردر کی جا سکتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہرے پتوں سے, ہری ٹہنیوں سے آگ کا انتظام کیا. اب کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کچھ پتے ایسے ہوتے تھے ان کو رگڑنا تو آگ نہیں دیتی تھی, میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ کا انتظام کیا, which is to say کہ فائر کے 3 فنڈامنٹل انگریڈینٹس فیول, آکسیجن اینڈ ہیٹ, ان میں سے کوئی ایک چیز نکال دے تو آگ نہیں لگتی ہے. تو وہ جو آکسیجن ہے اس کی ایمینیشن گرینری سے ہوتی ہے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے آگ کا انتظام کیا گیا ہے. اب اس کو ثواب کے لیے پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن there is a further ڈیولپمنٹ آف تھاٹ جو اس سے آتی ہے. اور ایک ایسی عجیب آیت ہے جو سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے, لیکن جس کا تعلق, اب یہ جو دوسری میں نے آیت بتائی اس کا تعلق ایکولوجی والوں سے ہے, پہلی کا تعلق جو بایو کیمسٹری والے ہیں ان کے ساتھ ہے, تیسری آیت کا تعلق جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کا تعلق قانون دانوں سے ہے, سوشل جسٹس والوں کے ساتھ ہے, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں نا ان کے لیے یہ بات ہے کہ زندگی قصاص میں ہے. اب قصاص میں زندگی لی جاتی ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں اس میں زندگی ہے, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں زندگی لو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی قصاص میں ہے, مینس کہ زندگی انتقام میں نہیں ہے. انتقام کا اینڈ نہیں ہوتا, آپ نے اس کا مارا, اس نے آپ کا مارا, آپ نے جو بھی کیا کرتے کرتے کتنی زندگیاں جاتی ہیں, یا ایک دفعہ قصاص سارے سیٹسفائڈ, باقی سب کی زندگی بچ جاتی ہے. تو زندگی قصاص میں. اب اس کو پڑھے ثواب ہوگا, لیکن جس کو سوشل جسٹس کا یا جس کو لو کا پتہ ہے اس کے لیے اس آیت کا اور معنی ہے. تو قرآن کی اسپیشلسٹ بک ہے جس میں ہر طرح کے اسپیشلسٹ لوگوں کو آنا چاہیے, یہی اصل اس کا طریقہ کار تھا. لیکن وہ ہمارے لیے محض ثواب ہو گیا کہ آج میں نے 1 پاؤں پڑھنا ہے تو مجھے اتنا ثواب ہوگا, which still is a great thing, but should be more than that. I'll be quick with the second question. سر, ایک نیکی ہوتی ہے کہ برے کام سے خود کو بچانا, دوسرا لیول اس کا ہوتا ہے کہ برے کام کو برا جاننا. آج کل کے دور میں since it's دور آف فتنہ, Can we do it other way around? کہ جو برا کرتے ہیں وہ بھی اس کو برا ہی سمجھ کے کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں برا سمجھ کے نہیں کرتے اور کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں. ان فیکٹ جرم اور بغاوت میں فرق ہی سمجھ کر ہوتا ہے. جو باغی ہوتا ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا, جو مجرم ہوتا ہے, گناہ گار ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگ لیتا ہے کہ یار میں اس کو برا ہی سمجھ رہا ہوں لیکن کر رہا ہوں. بیوٹیفلی پٹ. ایکچولی آج کل کا جو دور ہے وہاں پہ نارملائز کرنا کسی برائی کو اور اس کے بعد اس کو بالکل جسٹیفائی کرنا, بیسکلی ہم اس نہج پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم بری چیزوں کو بھی جسٹیفائی کریں انسٹیڈ آف فیلنگ ashamed of those things and try to become a better person. We have started to اس کو نارملائز کر دیا ہم لوگوں نے. We are squarely under attack of liberalism. آج کے نوجوان, میں بھی اس کا حصہ ہوں, اور ہم لوگوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے جب ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, کوئی انٹرویو دیکھتے ہیں ڈاکٹر مہرب جیسے لوگوں کو یا پھر دوسرے اسکالرس کو یا پھر دوسرے سوچنے والے لوگوں کو سنتے ہیں. I might get confused what to do. What is the solution? دیکھیں, اسلام حلال حرام کی تمیز تو کلیئر بتا دیتا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے سائیکولوجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان غلط کو غلط ہی نہ سمجھے. تو کیا ہوتا ہے جب انسان غلط کو غلط نہیں سمجھتا؟ انسان ایک irreversible ڈکلائن کا شکار ہو جاتا ہے. میرا اپنا ایک ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ رب کے ہاں جرائم کی معافی ہے, بغاوتوں کی معافی نہیں ہے. بغاوت کی معافی کیوں؟ اس لیے کہ سورہ زمر کے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام اعلان کر دیا ہے, گارنٹی دی ہے. اس آیت کا ایک حصہ بڑا پڑا کرتے ہیں, رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رحمان کے بندوں کو خوشخبری سنا, کوئی گناہ تم سے ہوا ہے, عام معافی ہے. رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتی ہو. لیکن یہ معافی کس نے مانگنی ہے؟ سوری, یہ معافی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے معافی ہے؟ جو مانگے گا. اب جو نہیں مانگ رہا وہ ابلیس ہے کہ وہ بغاوت پہ آ گیا ہے, وہ اپنے غلط کو ٹھیک کہہ رہا ہے. اس لیے
غلط کریں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تم بڑے گناہ نہ کرو تمہارے چھوٹے معاف کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی گناہ تم کر کے آ جاؤ, واپس آ جاؤ, معاف کرے گے, تمہارا کوئی گناہ میری رحمت سے بڑا نہیں ہے. کیا امام غزالی نے ایک بات لکھی ایک آدمی کے حوالے سے, ہیپوتھیٹیکل بات ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے اتنے گناہ کیے پھر معافی مانگی, پھر گناہ کیے پھر معافی مانگی, پھر گناہ پھر مانگی, سلسلہ چلتے چلتے آخر کار وہ بھی گناہ کر بیٹھا کہ جو انکنسیویبل گناہ جنہیں کہتے ہیں. اور وہ کعبہ میں بیٹھ کے, حرم میں بیٹھ کے کعبہ کی طرف دیکھ کے معافی کی دعائیں مانگ رہا ہے, اور ہر بار وہ معافی مانگتا ہے اور ہر بار آگے سے جواب آتا ہے کہ تیرے لیے کوئی معافی ہے. اور پھر دعا پھر جواب آتا تیرے لیے کوئی معافی, پھر دعا مانگتا ہے, پھر یہی جواب کہ تیرے لیے کوئی معافی نہیں. یہ بار بار سلسلہ چلتا رہتا ہے اور وہی بیٹھا معافی مانگتا ہے. تو ایک دفعہ آواز آتی ہے کہ تیرے لیے معافی تو نہیں ہے, لیکن تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی در بھی نہیں ہے. جہاں وہ غلام بیٹی تھی. It's an extraordinary state of affairs کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی معافی کو ڈینائی نہیں کرتے. مانگی, یہی تو سب سے اچھی بات ہے. یہ جو روحانیت میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں, یہ نفس مطمئنہ, نفس امارہ, نفس لوامہ. اب یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کا جو ریلیشن شپ ہے, the actual secret lies in that کہ نفس امارہ نے آپ سے گناہ کرانا ہی کرانا ہے, جو مرضی کرانا ہی کرانا ہے, نہیں بچ سکتے آپ, جو مرضی کریں. نفس لوامہ کیا کہتا ہے؟ پچھتاوا دیتا ہے. لوامہ ملامت سے ہے, پچھتاوا ہے, افسوس ہے, اور انسان پھر نفس امارہ کا ٹریپ ہو جاتا ہے اور وہ پھر نفس لوامہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور یہ سفر چلتا رہتا ہے. جب اس کا ٹلٹ, اس کی ٹیریٹری زیادہ نفس لوامہ والی ہو جاتی ہے, امارہ والی کم ہوتی ہے, تو ایکچولی وہ اس اسٹیٹ کی طرف چل پڑتا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ. دس از something which actually gives me goosebumps every time. جس میں اللہ تعالیٰ, یار ہم کہتے ہیں کوئی اللہ جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں, تو قرآن میں لکھا ہے نا, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ راضی نامے میں کہہ رہا ہے کہ میں اور تم راضی, اس ایگریمنٹ کے اندر کیا نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. اب یہ دیکھیں اس میں جو کنسٹرکشن ہے ان آیات کی, کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا رب تجھ سے اور تو اپنے رب سے راضی ہوا, نے کہا نہیں, تو اپنے رب سے اور تیرا رب, وچ مینس کہ تیرا رب تو پہلے تجھ سے راضی تھا. وہ تو کہہ رہا تھا معافی مانگ, بات ختم ہو جائے گی, وہ تو پہلے راضی بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب چونکہ تو اپنے رب سے راضی ہے کہ تیرے رب نے تیرے بھی جو فیصلے کی ہیں, یو آنر دیم, یو انٹرنلائز دیم, تو اس کا اجر یہ ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے کہ تو پہلے ہی راضی بیٹھا ہوا تھا. نیور ایور جسٹیفائی the wrong doings. غلطی کرو, گناہ کرو, تم انسان ہو, تم نے کر رہے ہیں. گناہ کے فلسفے پہ اگر آپ حدیث پڑھیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہی آپ جسٹیفیکیشن کی کیٹیگری میں جاتے ہیں آپ خود پہ ایک دروازہ بند کر دیتے ہیں. سوری, میں اگر مولویانہ رنگ میں چلا گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. سر Sir, as a trainer, I always try to promote the dialogue just to make people open. کہ ساتھ رہے جب ایک بندہ اپنی تھاٹس کو اوپن کرے گا تو ساتھ رہے کچھ اس سائڈ سے وہ ہمیں بھی سننے کو موقع ملے گا, کچھ ہم اس سے بتائیں گے. And specifically my question is related to the mind sciences. And of course آپ اس فیلڈ کو بھی آپ نے اچھا خاصا اسٹڈی کیا ہوا ہے ایز اے ٹرینر. Specifically when the energy is not matchable, آپ کو پتا ہے اگلے بندے کی اپائی بھی میچ نہیں کر رہی اور وہ اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات کو لے سکے. ایسی سچویشن میں منیمم بریک ایون ایک پوائنٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے کہ وہ کنونس نہ ہو, لیکن ایک بار سوچے ضرور کہ اگلے بندے نے اس کو کیا بولا ہے. Sure. So what is the easiest way? Of course there are so many factors. Yeah. But what is the easiest way to three techniques بتا دیں so that we could be آپ اپنی ٹریننگس میں, ڈائلاگس میں یوز کر سکتے ہیں, کیوئے سیشنز میں, جسٹ کریٹیکل تھنک ان سلیک کہ ہاں ایٹ لیسٹ ایک بار سوچو تو صحیح, جسٹ ٹو ہیو اے وے فارورڈ. تھینک یو. دیکھیں ہم
ایک انالوجی یوز ہوتی ہے لائف کوچنگ میں کہ ایک دریا ہے, آپ دریا کے اس کنارے ہیں اور آپ نے دوسرے کنارے جانا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جن پہ پاؤں رکھ کے آپ نے جانا ہے. سو دی انالوجی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی اس سائڈ پہ ہیں اور آپ کا جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے, جہاں پہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, وہ دریا کا دوسرا کنارہ ہے, اور یہ جو پتھر ہیں یہ کویسچنز ہیں جن پہ آپ نے چل کے جانا ہے. تو وہاں پہ آپ نے کوئی واز نہیں کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران سرٹن کویسچنز کریٹ کرنے ہیں جو ان کو موقع دیں گے کہ وہ خود اس پہ ایکسپلور کریں. اور آپ نے ایک چھوٹا سا بیج لگا دیا ہے سوال کے ذریعے, جواب کے ذریعے, سوال کے ذریعے. یہ نان ڈائریکٹو ہے. اب پتھر کی جو انالوجی ہے نا بڑی ضروری ہے کہ وہ پتھر بڑے مضبوط ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ اس پہ پاؤں رکھیں اور پتھر لڑک جائے, آپ دریا میں گر جائیں. وچ مینس کہ کویسچنز کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتاؤں گا دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو ٹائم نہیں ہے, دوسری بات ہے میں فری میں نہیں بتاتا, وہ میرا پروفیشن ہے. نہیں, دوسری بات مذاق میں کہہ رہا ہوں, ہے میرا پروفیشن وہ کہ کویسچنز کی ٹائمنگ اور اس کی کوالٹی, یہ ایک آرٹ ہے کہ آپ نے کس وقت پہ کیا کرنا ہے. I think we had a little demonstration here. آگے وہ بیٹی نے ایک سوال پوچھا. I mean, I explained myself, but within that I left a question کہ کیا آپ ایک دو باتیں بتا سکتے ہیں شریعت میں کہ جو مائنورٹیز کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہوں. I am hoping کہ میں نے آج ایک بیج وہاں پہ ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے. Who knows, کل اسی چیز پہ وہ اپنے ایک تھاٹ ڈیولپ کر کے تو نیکسٹ اسلامک سسٹم کی سب سے بڑی وکیل پاکستان میں وہ ہوں کہ یس ایٹ لیسٹ ٹیل اس کہ ہم جس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں اس میں پرابلم کیا ہے. آئی ایم ہوپنگ دیٹ دیز کویسچنز جو میں چھوڑتا ہوں اس پہ لوگ اپنی ایک تھاٹ ڈیولپ کریں. دیٹ از دا بیسٹ وے. اٹس نیور اباؤٹ, جب آپ دیکھیں جب آپ کسی کو چیز بتاتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جیسے یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سوری سر نام کیا ہے آپ کا, سمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں ایک چیز اٹھائی, گیند اٹھایا, میں نے ایسے پھینک دیا. اب اگر وہ الرٹ ہیں تو انہوں نے پکڑ لی, نہیں تو ان کے جسم سے لگا گر گیا. دیٹس بیسکلی throwing information at people. The question means کہ آپ کیچ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پہلے گفتگو کو پرائم کرتا کرتا وہاں پہ آیا ہوں, میچور کرتا کرتا وہاں پہ آیا ہوں. Now you are receptive, آپ تیار ہیں, فیٹ پوزیشن ٹھیک ہیں, ہاتھ آپ کے بالکل ریڈی ہیں, اب بال آ رہا ہے وہ اسے کیچ کر لیں گے. That is the art of using questions. Sorry, میں فری میں نہیں بتا سکتا تھا میری اس کو. Sir, first of all, it's very nice to see you here. I'm a big fan of yours, especially the way you deal with feminists and so-called liberals. I follow you on Twitter. بیٹا میں قطع کلامی کی معذرت, میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فین کا جو ایف ہے نا یہ فرعون والا ہوتا ہے. دعا گو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں رہوں. فین تو جو ہی اسٹارٹ ہوا, as I say, when the proverbial hits the fan, کرو محاورہ پاچھا نہیں ہے. جی کیری آن کیجیے. My question stems from the previous discussion of yours and Sir Waris. You talked about the Palestinians issue and all that. What we can do as youth besides boycott, because we're practicing it, what would you suggest to us, that what should we do for our brothers and sisters? ابھی آپ کے ملتان میں الیکشن ہوا ہے. We should have owned that campaign کہ ووٹ جو بھی مانگنے آ رہا ہے دیں گے آپ کو, لیکن پہلا کام آپ نے حلف اٹھانے کے بعد اسمبلی میں یہ کرنا ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ ممبر بل آپ نے سبمٹ کرنا ہے جس میں پاکستانی گورنمنٹ کو یہ ریکوائر کیا جائے کہ وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے آگے پیچھے جو ملک ہیں وہاں پہ مل کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ ایک کیس بلڈ کر کے یونائٹڈ نیشنز میں جائے, اسرائیل کی ٹریڈ روکی جائے, اسرائیل کی امداد روکی جائے. جگہ جگہ ہمارے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. اگر اسرائیل کو ہم اپنی سیاسی زندگی کا سینٹرل نہیں بناتے ہیں, نتھنگ ول چینج. دیر از نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. ابھی ہم بائک آؤٹ کر سکتے ہیں, کریں. پبلک پریشر آپ بلڈ کر سکتے ہیں, آپ کریں. اس میں شور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہمارے رحمان بھائی کی شہادت ہوئی ہے, ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے. they rose for something much bigger and they did what many of us couldn't. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں, کیونکہ جہاد دو کیٹیگریز میں آتا ہے, انفسکم اور اموالکم. انفسکم وہی کر سکتے ہیں جو وہاں پہ ہیں. تو بہت سے نا ہمارے نوجوان غصے میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کیوں نہ جائیں. نہ پوچھے سر, آپ نے ایٹ بیسٹ زندگی میں ایک کھیرا چھیلا ہوا ہوگا, پیاز کاٹا ہوا ہوگا ایٹ بیسٹ. وہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے؟ مجاہدین پہ آپ نے وزن ہی ڈالنا ہے نا کہ وہ آپ کی بھی حفاظت کریں, ساتھ اپنا کام بھی کریں. وہاں پہ پہلے ریشننگ ہے, کھانا بہت تھوڑا سا ہے, آپ بھی جا کے حصے دار بن جائیں کہ ہم پاکستان سے ہیں جہاد کے نہیں. اور تمہارا یہاں پہ اموالکم
your resources, not just cash, your social media, your protest, اس طرح کے ایونٹس کہ سارا پبلک پریشر بلڈ ہو, یہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہے. تو ہم نے اپنا کام یہاں سے کرنا ہے, وٹ ایور اٹ ٹیکس. سر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے ایکچولی, میں معافی چاہتا ہوں. آئی گیس دس وڈ بی دی اینڈ آف اٹ. سر بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. بہت سارا